بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس نبی کا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ کے بندوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ وہ تھے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی سال بعد کا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد عرب کے علاقے میں ایک بڑی اور طاقتور قوم آباد تھی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ احقاف کے میدانوں میں رہتے تھے، یعنی یمن اور عمان کے درمیان کے رتیلے علاقے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بہت طاقت دی تھی۔ ان کے قد لمبے، جسم مضبوط اور محلات اونچے اونچے تھے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ستونوں والے شہر والے جن جیسا کسی اور شہر کو پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن افسوس، جیسے اکثر انسان طاقت پا کر بھول جاتے ہیں، ویسے ہی یہ قوم بھی بھول گئی کہ یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ انہوں نے بت تراشے، ان کے سامنے جھکنا شروع کیا، غرور اور تکبر میں ڈوب گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے بڑے نرم لہجے میں فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا۔ مگر ان کی قوم نے مذاق اڑایا، کہنے لگے، اے ہود، کیا تو کہتا ہے کہ ہمارے معبود جھوٹے ہیں؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، تو جھوٹا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہ غصہ کیا نہ ان پر بددعا کی، بلکہ فرمایا، میں نے تمہیں پہنچا دیا، اگر تم نہیں مانو گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب قریب ہے، اللہ کا غضب اور آندھی کا عذاب۔ مگر وہ باز نہ آئے، بلکہ ہود پر ہنستے، کہتے، ہم پر کون عذاب لائے گا، ہم سب سے طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَابٍ۔ تو ہم نے ان پر ایک زبردست آندھی بھیجی منحوس دنوں میں، تاکہ ہم انہیں ذلت کا مزہ چکھائیں۔ پھر کیا ہوا؟ ایک خوفناک آندھی نے ان کے شہروں کو لپیٹ لیا۔ 7 راتیں اور 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی۔ ان کے محل، ان کی طاقت، ان کے فخر سب ریت بن گئے، اور اس طرح وہ قوم مٹ گئی جو زمین پر گھمنڈ کرتی تھی۔ ایمان والوں کی نجات۔ لیکن اللہ نے اپنے نبیوں اور ایمان والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ اللہ کے حکم سے ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیے گئے، اور وہاں وہ سکون سے رہنے لگے۔ یہی فرق ہے ایمان والے اور منکر کے درمیان۔ ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، دوسرا اپنے زور پر، اور آخرکار انجام ہمیشہ اللہ کے دوستوں کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قوم عاد کی کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ طاقت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مگر جب بندہ غرور میں آ جائے، جب شکر کے بجائے تکبر کرے، تو پھر وہی نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنے اعمال پر غور کریں تو لگتا ہے کہ کہیں ہم بھی اس راستے پر تو نہیں جا رہے۔ ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر کم اور دنیا کا فخر زیادہ ہے۔ آؤ آج ہم عہد کریں، ہم غرور نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، اور اللہ کے نبیوں کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں گے۔
اللہ ہمیں حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔